انشال کے بھائی احاد کا انتقال ہو گیا تھا۔ راحیلہ بیگم کا تو رونا تڑپنا دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ ان کا بیٹا صحیح سلامت شام میں کھیل کر آیا تھا، تھکن کے سبب سو گیا، ایسا سویا کہ پھر اٹھا ہی نہیں۔ اس کی ماں اور بہنیں آوازیں دیتے رہ گئی، مگر وہ تو دنیا فانی سے کوچ کر چکا تھا۔ جہاں سب رو رہے تھے وہیں انشال بت بنے اپنے جان سے پیارے بھائی کے جنازے کو خالی نگاہوں سے تک رہی تھی۔ بڑے بھائی کی موت کا صدمہ اس کے ننھے سے دل پر بڑے گہرے اثرات مرتب کر گیا۔ بڑا بھائی کیا گیا، اسے پوری دنیا ویران لگنے لگی۔ جب بھائی کا جنازہ اٹھنے لگا تو اس سے چمٹ گئی، ایسے بلک بلک کر رونے لگی کہ لوگوں کے کلیجے منہ کو آ رہے تھے۔ بھائی آپ کی شیرنی اکیلی رہ جائے گی، مجھے چھوڑ کر مت جائیں، بھائی اٹھ جاؤ پلیز بھائی۔ وہ چیخ چیخ کر اس کے جنازے سے لپٹ کر رو رہی تھی۔ بیٹا اس طرح مت رو، اس طرح رو کر تم اپنے بھائی کو تکلیف پہنچاؤ گی، صبر کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ انشال کی استانی اسے بڑی مشکل سے جنازے سے ہٹا کر سمجھانے لگی۔ وہ اپنی استانی کی گود میں روتے روتے کب سو گئی اسے خبر ہی نہ ہوئی۔ وہ حسن سراپا کمرے میں اس کی منتظر بیٹھی تھی۔ یہ خیال دل کو آتے ہی تسکین بخش رہا تھا۔ دل میں ہلچل مچی تھی ہانیہ کے، بہت سارے خیالات اور وسوسے ایک ساتھ ذہن میں گردش کر رہے تھے۔ وہ دل ہی دل میں خوف زدہ ہو رہی تھی کہ اوکاشا اپنی محبت کے دعوے سے پیچھے نہ ہٹ جائے۔ پہلی ہی رات اوکاشا کمرے میں داخل ہوا تو اسے اپنے پیروں سے جان نکلتی محسوس ہوئی۔ وہ حسن مجسم اپنی شیروانی اتار کر کھڑا ہو گیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اسے اپنے وسیع کمرے میں ایک شیروانی رکھنے کی جگہ نہ مل رہی تھی۔ شیروانی ہاتھ میں پکڑے وہ 5 منٹ تک کھڑا رہا۔ آخرکار ہانیہ نے تھک کر اپنی نگاہ اٹھائی اور اس کی جانب دیکھا۔ کیا ہوا؟ ہانیہ نے ابرو اچکا کر آہستگی سے استفسار کیا۔ سمجھ نہیں آ رہا کہ کہاں رکھوں، وہ معصومیت چہرے پر سجائے گویا ہوا۔ کہیں بھی رکھ دو، اتنی تو جگہ ہے۔ ہانیہ نے اس کے وجود پر نظریں جمائے لاپرواہی سے کہا، نہ نہ نہ، پہلی رات میں سلیقہ مند شوہر والا امپریشن ڈالنا چاہتا ہوں تم پر، اس لیے سوچ رہا ہوں کہ ڈائریکٹ الماری میں ہینگر کر کے رکھ دوں۔ اس کی بات سن کر ہانیہ کے چہرے پر بے اختیار مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ تم سامنے صوفے پر رکھ دو، میں صبح ہینگر کر کے خود رکھ دوں گی۔ ہانیہ کے سارے برے خیالات اس سحر انگیز شخصیت کے آتے ہی غائب ہو گئے تھے۔ چہرے پر بڑی سی مسکراہٹ رقصاں تھی۔ نہیں یار، اوکاشا چاہتا ہے کہ اوکاشا کا اپنی وائف پر پہلی ہی رات زبردست امپریشن پڑ جائے۔ وہ بھولی سی صورت بنا کر بولا، اوہ تو پھر ٹھیک ہے، جاؤ ہینگ کر کے رکھ دو میرے سلیقہ مند شوہر۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار شرارت بکھری تھی، جسے دیکھ کر اوکاشا دل ہی دل میں خوش ہوا، مگر چہرے پر تاثر نہ آنے دیا۔ یار ویسے ہینگر کرنے میں تھوڑی مدد کر سکتی ہو اوکاشا کی، وہ کیا ہے نا، اوکاشا کے یہ کام ملازمین کرتے ہیں سارے۔ وہ سر گھچا کر عادت کے مطابق زبان ہونٹوں پر پھیرتے ہوئے لچکدار انداز میں بولا، اوکے۔ وہ بیڈ سے اتر کر اس کے پاس آ کھڑی ہوئی، تمہیں آتا تو ہے نا؟ ہانیہ نے اسے شیروانی ہینگر کر کے الماری میں رکھتا ہوا دیکھ حیرت سے کہا، جس طرح ابھی تم میرے ساتھ کھڑی ہو، بے فکر اور مسکراتے چہرے کے ساتھ، اوکاشا چاہتا ہے کہ تم زندگی بھر میرے ساتھ ایسے ہی رہو۔ اوکاشا نے اس کی گردن میں باہیں ڈالتے ہوئے رومانیت سے کہا۔ اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ ہانیہ کا خوبصورت چہرہ مارے جھیم کے گلابی ہوا۔ اوکاشا کی محبت سے لبریز نظروں کی تپش وہ اپنے حسین چہرے پر محسوس کر رہی تھی۔ تم اتنی پیاری کیوں لگ رہی ہو اوکاشا کو؟ دل بھرتا ہی نہیں، آنکھیں رجتی ہی نہیں، چاہے جتنا بھی دیکھتا جاؤں آنکھوں کی تڑپ بجائے کم ہونے کے مزید بڑھ جاتی ہے، اور اس دل کم بخت کا تو حال ہی نہ پوچھو۔ وہ ہانیہ کی روشن پیشانی سے اپنی پیشانی ملا کر محبت سے بولا، مگر مغرور بہت ہو تم، بہت تڑپایا ہے تم نے اس بیچارے اوکاشا کو۔ پیشانی سے سر ہٹا کر اب منہ بسورے وہ شکوہ کرنے لگا، میں مغرور نہیں ہوں۔ ہانیہ فوراً احتجاجاً بولی، تم بہت مغرور ہو، اور یہ مغروریت تم پر جچتی ہے کیونکہ یہ تمہاری پاکیزگی کو ظاہر کرتی ہے۔ تم اوکاشا کی زندگی میں پہلی عورت آئی تھی جس نے دو ٹوک انداز میں کہا تھا کہ دور ہٹ کر بات کرو۔ تم کبھی مجھے اپنے قریب آنے ہی نہیں دیتی تھی، اور تمہاری یہی پاکیزگی مجھے مجبور کرتی تھی کہ میں خدا سے تمہیں مانگوں۔ اوکاشا کی ہر نماز کی پہلی دعا ہو تم۔ اوکاشا کا اظہار محبت اس مردہ گڑیا میں من و جان ڈال گیا۔ میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ مجھ جیسی بد کردار لڑکی بھی کسی پاکیزہ مرد کی دعا ہو سکتی ہے۔ یا اللہ، تیرا لاکھ لاکھ شکر
کہ تو نے مجھے اتنا حسین ہم سفر دیا۔ ہانیہ کی آنکھوں سے اشک رواں ہوئے اور دل ہی دل میں اوکاشا کا اظہار محبت سن کر وہ اپنے نصیب پر آشش کر رہی تھی۔ وہ احسان مند نگاہوں سے اوکاشا کو دیکھنے لگی۔ رونے کی کیا بات تھی اس میں، سارا کاجل پھیلا لیا۔ اوکاشا اپنی جیب سے رومال نکال کر بڑے پیار سے اس کا پھیلا ہوا کاجل درست کرنے لگا۔ شکریہ، وہ آہستگی سے گویا ہوئی۔ یو آر ویلکم، وہ مسکراتے ہوئے فدا نظروں سے اسے دیکھتے کہنے لگا۔ کیا پوری رات ایسے ہی کھڑے ہو کر دیکھتے رہو گے؟ ہانیہ نے نظریں جھکائے دھیمے سے استفسار کیا۔ ابھی تک تو اوکاشا کو یقین ہی نہیں آ رہا، وہ گہری بولتی نگاہوں سے آہ بھر کر بولا۔ اور تمہیں کب تک یقین آ جائے گا؟ وہ تجسس سے پوچھنے لگی۔ پتہ نہیں، بس ابھی نہیں آ رہا، اتنا جانتا ہوں میں، ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی خواب دیکھ رہا ہوں۔ وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دھیمے لہجے میں بولا۔ اگلے ہی لمحے اس نے ہانیہ کو بیڈ پر بٹھایا۔ تمہاری منہ دکھائی۔ اوکاشا کو اچانک منہ دکھائی کا تحفہ یاد آیا۔ وہ تیزی سے اٹھ کر واپس الماری کی جانب بڑھا، کیونکہ گفٹ شیروانی میں رکھا تھا، سوری بھول گیا تھا۔ اس نے ہانیہ کی جانب ایک لال رنگ کا رنگ باکس بڑھاتے ہوئے کہا، اچھی لگی؟ باکس میں خوبصورت اور نازک سونے کی پازیب تھی۔ ہانیہ نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ میں پہنا دوں؟ اوکاشا نے لچکدار انداز میں استفسار کیا۔ اس کے سوال کے جواب میں ہانیہ نے اپنے پاؤں پر سے شرارہ تھوڑا اونچا کر لیا۔ اوکاشا نے بڑی محبت سے اس کے سنگ مرمر جیسے خوبصورت پاؤں میں پازیب پہنائی۔ دل خوشی سے سرشار تھا دونوں کا، چہرے سے مسرت جھلک رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے جب ایک شوہر بیوی سے دلی طور پر خوش ہوتا ہے تو کیا عمل کرتا ہے؟ اوکاشا کے استفسار پر اس نے نفی میں گردن کو جنبش دی۔ پیشانی پر بوسہ لیتا ہے۔ کیا اوکاشا کو اجازت ہے؟ اوکاشا نے پر امید نظروں سے لچکدار انداز میں اجازت طلب کی۔ میں پوری کی پوری تمہاری ہوں، اس لیے اجازت مت لو، اپنا حق جتاؤ، مجھے زیادہ اچھا لگے گا۔ وہ سر جھکائے دھیمے لہجے میں بولی تو اس کا جواب سن کر اوکاشا کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا اور اس نے دونوں ہاتھوں سے اس کے حسین و جمیل چہرے کو پکڑ کر اس کی پیشانی پر بوسہ لیا۔ وہ ہانیہ کو اپنے ساتھ آسٹریلیا لے گیا تھا۔ اکثر اپنے کام کے سلسلے میں پاکستان آتا، مگر ہانیہ کو ساتھ نہ لاتا۔ وقت اپنی رفتار سے بڑھ رہا تھا۔ ہانیہ اور اوکاشا کے گھر 2 سال بعد بیٹے کی ولادت ہوئی۔ وہ پہلی ماں تھی جو اپنے بیٹے کو دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر روئی۔ دودھ پلانے لگی تو اپنا کھویا ہوا بچہ نگاہوں میں بھوک سے بلکتا تڑپتا نظر آنے لگا، جس کے سبب وہ خود کو ملامت کرنے لگی۔ تم حلال ہو میرے بچے، پاکیزہ، مگر ایسا کیوں ہے جب میرا بیٹا، جسے لوگ حرام کی اولاد کہتے ہیں، میری گود میں آیا تھا تب بھی مجھے یہی انوکھا احساس ہو رہا تھا جو آج ہو رہا ہے۔ میں نے اسے بھی اتنی ہی محبت سے دیکھا تھا جتنا تمہیں دیکھ رہی ہوں۔ پتہ ہے وہ بھی تمہاری طرح بھوک سے بلک بلک کر دودھ مانگ رہا تھا اپنی اس گناہ گار ماں سے۔ میں اچھی طرح واقف تھی کہ حق تھا اس کا میرے دودھ پر، مگر میں بدقسمت ماں نہ پلا سکی اسے دودھ۔ وہ میرے سامنے رو رہا تھا۔ میں تمہاری نانی سے مانگ بھی رہی تھی کہ مجھے میرا بیٹا دے دیں، مگر معاشرے کے خوف سے وہ اسے نہ جانے کہاں چھوڑ آئیں۔ آج جب میں نے تمہیں گود میں لیا تو یہ جانا، ایک ماں کے لیے بچہ حرام اور حلال نہیں ہوتا، بس اس کی اولاد ہوتا ہے، اس کے وجود کا حصہ۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگ رہا تھا، پھر چہرہ اٹھا کر اوپر کی جانب دیکھ بلک کر کہنے لگی، میرے بچے، تم جہاں کہیں بھی ہو دیکھ لینا، ایک دن اس گناہ گار اور بے بس ماں کی تڑپ تم تک ضرور پہنچے گی، اور مجھے یقین ہے میں تم سے ملوں گی، تمہیں اپنے سینے سے لگاؤں گی، تم سے معافی مانگوں گی۔ وہ اپنے بیٹے کو سینے سے لگا کر رونے لگی۔ ٹیچر سب سے پوچھ رہی تھیں کہ بڑے ہو کر کیا بنو گے۔ جب راہب سے پوچھا تو اس نے کھڑے ہو کر اداس لہجے میں کہا، ٹیچر، جس کی قسمت پہلے سے طے کر دی گئی ہو وہ بھلا کیا بن سکتا ہے؟ میں نے تو گھر جمائی ہی بننا ہے۔ اس کا جواب ٹیچر اور باقی تمام اسٹوڈنٹس کو حیران کر گیا۔ کیا مطلب؟ وہ الجھی نگاہ سے تک رہی تھی اسے۔ مجھے اڈاپٹ ہی اسی لیے کیا گیا ہے۔ وہ 8ویں جماعت کا طالب علم نہایت رنجیدہ انداز میں گویا ہوا۔ اس کی بات پر پوری کلاس حیران پریشان تھی، کیونکہ وہ کوئی عام لڑکا نہیں تھا، وہ ابریش ملک کا بیٹا تھا، وہ ابریش ملک جن کا کاروبار ملک و غیر ملک دونوں میں پھیلا ہوا تھا۔
جن کے اپنے آئلینڈ تھے، جن کی جائیداد کا حساب لگانا بھی ممکن نہ تھا۔ صلہ اس کی بات سن کر غصے سے تل ملا اٹھی۔ راہب تمہارا فیوچر ہسبینڈ ہے؟ ثنا حیرت کے غوطے کھا رہی تھی۔ وہ صلہ سے سوال کیے بغیر نہ رہ سکی۔ نو وے، یہ ایڈیٹ پاگل ہو گیا ہے۔ جب سے اسے پتہ چلا ہے نا کہ موم نے اسے اڈاپٹ کیا ہے، میں صلہ برش ملک اس یتیم سے شادی کروں گی۔ وہ کیا گیا ہے تمہاری سوچ کو؟ صلہ حقارت بھری نظر راہب پر ڈالتے مغرورانہ انداز میں بولی۔ ابریش ملک کو اسکول کی پرنسپل نے ملاقات کے لیے بلایا۔ راہب اڈاپٹ چائلڈ ہے؟ آپ نے ہمیں بتایا کیوں نہیں؟ پرنسپل کے سوال پر ابریش نے غصے سے راہب کی جانب دیکھا، جو اس کے سامنے ٹیچر کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس کی نگاہوں میں ابھی بھی خفگی جھلک رہی تھی، جبکہ ابریش کا پارا غصے کے مارے آسمان سے باتیں کر رہا تھا۔ ایکسکیوز می، آپ جانتے بھی ہیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ابریش غصے سے بھڑک کر بھرم سے بولی۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے، راہب نے پوری کلاس میں اعلانیہ بتایا ہے۔ راہب کی ٹیچر ابریش کا غصہ دیکھ کر دھیمے لہجے میں گویا ہوئی۔ او میرے خدایا! ابریش نے اپنا سر پکڑ کر بیزاری سے کہا، یہ بچہ کل رات جو فلم دیکھی وہی پوری کلاس میں کہانی سنا دی۔ کل رات راہب نے ایک اڈاپٹ چائلڈ کی فلم دیکھی ہے، بس اسے خود پر طاری کر لیا، اور حد ہے آپ لوگوں سے، آپ نے یقین کیسے کر لیا؟ اوف پلیز، ابریش نے جھنجھلا کر کہا۔ گویا بگڑتی بات کو سنبھالنے کی کوشش کی تھی انہوں نے، پر راہب عام اسٹوڈنٹس جیسا نہیں ہے، اس کی صلاحیتیں اور ذہانت آپ سے چھپی ہوئی نہیں ہیں۔ میں مان ہی نہیں سکتی کہ راہب عام بچوں کی طرح ایک فلم دیکھے اور اسے خود پر طاری کر لے۔ ٹیچر ابریش کے جواب پر احتجاج بلند کیے بغیر نہ رہ سکی۔ آپ اچھی طرح جانتی ہیں، ہماری اسکول میں ہائی کلاس کے گھرانے کے بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اس طرح ایک اڈاپٹڈ بچے کا ان کے ساتھ پڑھنا ہمارے اسکول کے امیج کو خراب کرے گا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ والدین اعتراض ظاہر کریں۔ پرنسپل ابھی بول ہی رہے تھے کہ ابریش اپنا ضبط کا دامن کھوتے تیزی سے بیچ میں بولی۔ یہ سب تب ہوتا جب اس بات میں صداقت ہوتی۔ میں نے آپ سے کہا نا کہ ایسا کچھ نہیں، اور مزید میں اس موضوع پر کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔ دودھیا رنگت پر کالا چشمہ مغرور انداز میں لگا کر وہ راہب کا ہاتھ پکڑ کر باہر چلی گئیں۔ راہب، یہ کیا حرکت کی آپ نے؟ مجھے آپ سے اس بے وقوفی کی بالکل بھی توقع نہیں تھی۔ ابریش نے غصیلی نگاہ راہب پر ڈالتے ہوئے کہا۔ اتنے میں ڈرائیور نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ آپ مجھ سے پلیز کوئی بات مت کریں، راہب نے خفگی سے بھرے لہجے میں کہا اور کھڑکی کی جانب رخ موڑ لیا۔ بیٹا، مجھے نکاح کروانا ہے تم دونوں کا۔ تم اسے بہن مان کر اعتراض ظاہر کر رہے ہو، اس لیے میں مجبور ہوئی تمہیں حقیقت بتانے پر، مگر اس حقیقت سے کچھ نہیں بدلے گا۔ تم کل بھی میرے بیٹے تھے، آج بھی ہو اور کل بھی رہو گے۔ میں جانتی ہوں تمہیں بہت بڑا شوق لگا ہے، پر میری جان، اس طرح اسکول میں پوری کلاس میں اعلان کرنا، کیا آپ کو یہ اپنا عمل درست لگتا ہے؟ کسی اینگل سے لوگ مذاق بنائیں گے آپ کا۔ ابریش اسے سمجھا رہی تھی، مگر اس کا کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا تھا اسے۔ راہب کے کان پر مانو جوں نہیں رینگ رہی تھی۔ وہ گمسم سا کھڑکی سے باہر جھانک رہا تھا۔ دارین کی پارٹی سے گھر واپس آتے ہی ندیم غصے سے بفر اٹھا۔ یہ کوئی وقت ہے گھر آنے کا؟ کہاں تھی صبح سے تم؟ ندیم بیڈ سے کھڑا ہو کر دارین سے سخت لہجے میں استفسار کرنے لگا، جس پر وہ لاپرواہی سے اپنی کلائی پر بندھی گھڑی پر نظر ڈال کر، ابھی رات کا 1 ہی تو بجا ہے، اور پلیز اس ٹون میں بات مت کیا کرو مجھ سے، کہہ کر اس کی طرف دیکھا۔ اس نے اپنی طرز ندیم سے بھی زیادہ سرد کر لی تھی۔ یہ لڑائی جھگڑا تو اب میاں بیوی کا روز کا معمول بن چکا تھا۔ رات کے 1 بجے تک شریف گھر کی بہو بیٹیاں باہر نہیں رہتیں؟ تم پہلے تو ایسی نہیں تھی، اب کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ ندیم الجھ کر پوچھنے لگا۔ اوف، پھر سے وہی ڈائلاگز، میرے کان پک جاتے ہیں تم ماں بیٹے کے تانے سن سن کر، اس لیے گھر سے باہر جانے لگی ہوں۔ وہ منہ بسوڑ کر اپنا دوپٹہ جو شانوں پر ڈالا تھا اتار کر بیڈ پر پھینکتے ہوئے مرر کے سامنے جا کر کانوں سے بوندیں اتارنے لگی۔ تانے؟ کون سے تانے؟ تمہاری زبان درازی کے سبب موم تو تم سے بات تک نہیں کرتی۔ دارین کی ندیم کی جانب پیٹھ تھی۔ وہ مرر سے اس کے عکس کو گھوری سے نوازتے ہوئے بولا، کوئی زبان درازی نہیں کی میں نے، ہر وقت مجھے ڈاکٹر کو دکھا دو، ڈاکٹر کو دکھا دو، یہ کہہ کر تنگ کرتی ہیں وہ۔ میں نے بھی کہہ دیا کہ میں ڈاکٹر کو اپنا چیک اپ کرا چکی ہوں، اب آپ اپنے بیٹے کا چیک اپ کروائیں۔ وہ مڑ کر ندیم کی آنکھوں میں دیکھ غصے سے گویا ہوئی، دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟
कोई कमी नहीं है मुझ में, ये बात अच्छी तरह समझ लो तुम। अभी इजाज़त दो दूसरी शादी करके बच्चा पैदा करके दिखाता हूँ मैं तुम्हें। अपनी खामियां मुझ पर मत थोपो। खुद तो एक बच्चा पैदा नहीं कर सकती और मुझे। नदीम की मर्दानगी पर मानो दारैन ने तमाचा मारा। वो सर से पांव तक तिल मिला उठा था। तेजी से उसके पास चलता हुआ आकर उसका बाजू झंझोड़ते हुए एक एक लफ्ज चबा चबा कर बोला। अभी उसकी गुफ्तगू खत्म भी ना हुई थी कि दारैन उसका हाथ अपने दूसरे हाथ से झटक कर सर्द लहजे में बोली, अगर इतना ही यकीन है ना खुद पर तो क्यों नहीं करवा लेते टेस्ट। 2 साल से पीछे पड़ी हूँ मैं तुम्हारे। गाली है ये मेरे लिए, मुझ में कोई कमी नहीं है। तुम बांझ हो ये मानो तुम। इतने साल हो गए हमारी शादी को, तुमने मुझे कोई खुशी नहीं दी। मैं बांझ नहीं हूँ। अगर सबूत चाहिए तो ये देखो रिपोर्ट्स। हर रिपोर्ट चीख चीख कर कह रही है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कोई कमी नहीं है मुझ में। हर डॉक्टर मुझे यही कहता है कि अपने हस्बैंड को लेकर आओ, उसका चेकअप करवाओ, ताकि जो मसला है उसके मुताबिक ट्रीटमेंट कर सकें। मगर तुम तो हामी भरते नहीं। अगर तुम्हें एक बार डॉक्टर को चेकअप कराना अपने लिए गाली लगता है ना, तो कभी ये सोचा है कि मुझ पर क्या बीतती होगी। तुम अंदाजा भी नहीं कर सकते कि कितनी अजियत में हूँ मैं। दारैन अलमारी की दराज से अपनी सारी रिपोर्ट्स लाकर नदीम के हाथ में पकड़ाते हुए आंखों में गमो गुस्सा भरे कहने लगी, दारैन मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, मैं कोई टेस्ट नहीं करवाने वाला। वो रिपोर्ट्स बेड पर फेंक कर कत्तई अंदाज में कहकर जाने लगा, और मैं भी आखिरी बार कह रही हूँ, मेरे साथ चलो वरना खुला ले लूंगी मैं तुमसे। दारैन तेज तेज कदम बढ़ाती उसके आगे आ खड़ी हुई, वार्निंग देने लगी उसे। एक औरत मुकम्मल तभी होती है जब वो माँ बनती है। दारैन शिद्दत से चाह रखती थी माँ बनने की, मगर शादी के इतने साल गुजर जाने के बाद भी उसे औलाद का सुख नसीब ना हुआ। वो अधूरा महसूस करती थी खुद को। जब किसी का बच्चा देखती तो उसका दिल तड़प उठता। ऊपर से हर मिलने वाला दूसरा शख्स औलाद का पूछता। नाम में जवाब सुनकर डॉक्टरों, हकीमों, बाबों का पता बताने लगता हर कोई। वो थक चुकी थी इन सब से। डॉक्टर्स के मुताबिक उसमें कोई कमी नहीं थी। यही सबब था कि वो नदीम के 2 साल से पीछे पड़ी थी टेस्ट करवाने के लिए। मगर नदीम दारैन की बात को ज़रा अहमियत ना देता। नदीम के नज़दीक ये सिर्फ एक टेस्ट नहीं था, उसकी मर्दानगी पर गाली थी, जिसके लिए वो कभी तैयार ना होता। अगर दारैन ने उसे खुला की धमकी ना दी होती तो वो कभी टेस्ट करवाने पर तैयार ना होता। नदीम दारैन से किसी सूरत अलग होने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। उसका सबब मोहब्बत नहीं, उसके वालिद की जायदाद थी, जो उनके मरते ही दारैन को और दारैन के ज़रिए उसे मिलने वाली थी। नदीम पुरएतमाद होकर टेस्ट करवा आया। उसे पूरा यकीन था कि वो बिल्कुल तंदुरुस्त है, क्योंकि वो पहले भी एक बार बाप बन चुका था। मगर टेस्ट की रिपोर्ट में जो रिज़ल्ट आया, उसे देखकर वो गुस्से से पागल होकर लेडी डॉक्टर से लड़ने चला आया। क्या बकवास है ये? नदीम ने रिपोर्ट लेडी डॉक्टर की टेबल पर फेंक कर सख्त लहजे में कहा, ये बकवास नहीं है, आपकी रिपोर्ट है। डॉक्टर को नदीम का रवैया निहायत नागवार गुजरा था, लेकिन वो नदीम के जज्बात और ज़हनी कैफियत को समझते हुए तहम्मुल से बोली, इस रिपोर्ट के मुताबिक मैं कभी बाप नहीं बन सकता। ये कैसे हो सकता है? नदीम बेयकीन सी कैफियत से सरशार होकर बोला, यही सच है सर, आप कभी बाप नहीं बन सकते। डॉक्टर ने फिर से तस्दीक की, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं एक बार पहले भी बाप बन चुका हूँ। आपकी ये रिपोर्ट गलत है। वो किसी सूरत मानने को तैयार ना था। क्या आपका पिछले कुछ सालों में कोई एक्सीडेंट हुआ था, या कोई चोट वगैरह लगी हो आपको, या आप कहीं से गिर गए हो? डॉक्टर के सवाल पर वो सोच में पड़ गया। हाँ, मगर वो तो बहुत मामूली सा एक्सीडेंट था सर, सॉरी, मगर शायद वही मामूली सा एक्सीडेंट आपके इतने बड़े लॉस की वजह है। डॉक्टर ने मानो उसके पांव तले से ज़मीन खींच ली। वो मारे सकते के 2-3 सानियों के लिए मबहूत हो गया। उसे आज इतने साल बाद हानिया की रेस्टोरेंट में दी हुई बद्दुआ याद आई। तुमने अच्छा नहीं किया, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। पहले मैंने कभी तुम्हें बद्दुआ नहीं दी, क्योंकि मैं तुमसे ज़्यादा खुद को गुनहगार मानती थी। मगर आज तुमने जो अपने कज़न के साथ मिलकर मेरा मजाक बनाया है ना, वो मैं कभी नहीं भूलूंगी। जब जब इन आंखों से आंसू बहेंगे, एक ही बद्दुआ निकलेगी। खुदा तुम्हें भी इतना ही तड़पाए जितना मैं तड़पती हूँ। तुम सकून के मुतलाशी हो जाओ, मगर तुम्हें सकून नसीब ना हो कहीं।
ہانیہ کا بار بار کالز اور میسیجز پر کہنا یہ تمہارا بچہ ہے، اسے معاشرے میں گالی بننے سے بچا لو، اس کے کانوں میں گونجتا سنائی دے رہا تھا اسے۔ وہ سر پکڑے چیئر پر گر پڑا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ہانیہ کی بد دعا اسے یوں تباہ کر دے گی۔ آنکھوں سے پچھتاوے کے آنسو خود بخود بہنے لگے۔ اس نے ایک معصوم بچے کو معاشرے میں گالی بنا کر چھوڑ دیا تھا۔ آج وہ خود کے وجود کو ایک گالی کی نگاہ سے دیکھ رہا تھا۔ معاشرہ اسے نامرد کہہ کر بلائے گا، اس بات کا خوف کھائے جا رہا تھا اسے۔ ساتھ ساتھ دارین کے خلا لینے کی دھمکی اس کی جان پر سولی کی طرح لٹک گئی تھی۔ ندیم جیسے لوگ ظلم کرتے وقت بھول جاتے ہیں کہ یہ دنیا مکافات عمل ہے۔